اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 18 شوال 1442 ہجری، 31 مئی 2021 عیسوی، 17 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام ہر روز کا خطاب، ہر روز کا پروگرام یوٹیوب چینل میں بھی سیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر کے سنیں۔ چینل کا نام ہے صدائے حق، اور سن کر کے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اس سے ہمیں دعوتی مشن میں فائدہ ملے گا۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نعت اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر بعدہ ایک خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا،
اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنا کا لال آ گیا، جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنا کا لال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے، یوں نبی کی بات مانیے، سنتوں پہ جان دیجئے۔ جب صدا اذان کی کہیں، جب صدا اذان کی کہیں، یوں لگے بلال آ گیا۔ جب صدا اذان کی کہے، یوں لگے بلال آ گیا۔ ہم پہ کیوں نہ شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانے گنگنائیں، ہم پہ کیوں نہ شکر فرض ہو، ہم نہ کیوں ترانے گنگنائیں۔ ظلم کا اندھیرا چھٹ گیا، عدل کا ہلال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ رب کے آخری نبی، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے وہ رب کے آخری نبی۔ ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، کیسے یہ خیال آ گیا۔ ہاں مگر وہ رب کے مثل ہوں، کیسے یہ خیال آ گیا۔ عائشہ کی بات مانیے، عائشہ کی بات مانیے، دیکھیے قرآن کھول کے، ہر طرف ہے ان کی زندگی، ہر طرف ہے ان کی زندگی۔ مصطفیٰ کا حال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ لفظ ہاتھ چومنے لگے، دل میں نور پھیل سا گیا۔ لفظ ہاتھ چومنے لگے، دل میں نور پھیل سا گیا۔ جب کہا ہے نعت آپ نے، جب کہا ہے نعت آپ نے، شیر بے مثال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ مشکلوں سے پر تھی زندگی، جہل و وسوسہ عام تھا۔ مشکلوں سے پر تھی زندگی، جہل و وسوسہ عام تھا۔ جبرائیل آپ سے ملے، جبرائیل آپ سے ملے، علم پہ کمال آ گیا۔ اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔
آئے اپنے گھر وہ، آئے اپنے گھر میں وہ نبی، اور کھانے کو ہے کچھ نہیں۔ آئے اپنے گھر میں وہ نبی، اور کھانے کو ہے کچھ نہیں۔ اشک آنکھوں میں بھر گئے، اشک آنکھوں میں بھر گئے، یاد جب یہ حال آ گیا، اہل حق کو روشنی ملی، کفر کو زوال آ گیا۔ جس گھڑی عرب کے بیچ میں آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے نیند ایک اہم ضرورت، ایک عظیم نعمت۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے نیند ایک اہم ضرورت، ایک عظیم نعمت۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النبع کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں،
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور تمہیں ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ حضرات، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ لے کر آج کے اس درس میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے نعمت نیند۔ نیند جو اپنے اندر بڑے عظیم سبق اور بڑے عظیم درس رکھتی ہے۔ سب سے بڑا سبق تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا سبق نیند کے اندر مضمر ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے۔ نیند مخلوق کے لیے صفت کمال ہے، مگر خالق کے لیے وہ ایک کمزوری اور عیب ہے جسے اللہ کی ذات پاک ہے۔ حضرات، قرآن اور احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ نیند کے حوالے سے بہت سارے احکامات، بہت ساری تعلیمات دی گئی ہیں۔ آج کے اس درس میں انہی احکامات اور تعلیمات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیند کا تعارف سب سے پہلے قرآن اور حدیث میں اس حیثیت سے کرایا گیا ہے کہ نیند ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، ویسے ہی ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت نیند ہے کہ شام ہوتے ہوتے ہر انسان کو، خصوصاً ہر تھکے مادے انسان کو نیند آنے لگتی ہے۔ نیند کا خمار اس پہ چھا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نیند کے جو تقاضے ہیں، آپ دیکھیں گے رات میں وہ تقاضے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ہمارے لیے پورے کر رکھے ہیں۔ نیند خاموشی چاہتی ہے، سکوت چاہتی ہے، تو جیسے ہی رات ہوتی ہے صرف انسان نہیں سوتے، کائنات کی ساری مخلوقات سوتی ہے۔ کائنات حیوانات، کائنات چرند و پرند سب سو جاتے ہیں۔ کائنات پہ ایک سکوت طاری ہوتا ہے۔ نیند اسی طرح سے اندھیرے کا تقاضا کرتی ہے۔ اندھیرا ہو تو نیند اچھی آتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے رات کو تاریک بنایا، اور اسی معنی میں رات کو لباس سے تشبیہ دی کہ لباس جیسے انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، نیند بھی انسان کو ویسے ہی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جب اندھیرا ہوتا ہے اور ساری رات پرسکون اور پرسکوت ہوتی ہے تو انسان کو اطمینان کی نیند آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت تو دیکھیے کہ ایک سوتے تو بہت سارے انسان ہوں گے، لیکن ایک نیند کی مٹھاس ہوتی ہے۔ میٹھی نیند سونا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نیند کی مٹھاس اپنے ان بندوں کے لیے رکھی ہے جو محنت کش ہوتے ہیں، جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں،
جو تھکنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک مزدور جتنی میٹھی نیند سوتا ہے، ایک کسان جتنی میٹھی نیند سوتا ہے، سوتے تو سبھی ہوں گے، لیکن نیند کی جس مٹھاس کا احساس ایک مزدور کو ہوتا ہے، ایک کسان کو ہوتا ہے، اس مٹھاس کا احساس دوسرے لوگ بہت کم کر پائیں گے۔ یہ دراصل اس کی محنت کا صلہ ہے، ان کی تھکن کا بدلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو نیند جہاں ایک ضرورت ہے حضرات، نیند وہیں ایک نعمت بھی ہے۔ انسان کی صحت و تندرستی کا دار و مدار جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک نیند بھی ہے۔ نیند صحیح رہے گی، انسان صحت مند رہے گا۔ نیند کا نظام اگر اس میں کسی طرح کا خلل آ جائے، انسان کی صحت صحیح نہیں رہے گی۔ نیند سکون کا ذریعہ ہے۔ نیند اگر نہ ہو انسان کے لیے، انسان کی بیداری عذاب ہے۔ بیداری میں چین و سکون، راحت و اطمینان تبھی آپ کو مل پائے گا جب رات میں آپ کی نیند اچھی ہوگی۔ اس اعتبار سے نیند اپنی جگہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اس خاصیت سے بھی نیند بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اکبر، دن بھر کا تھکا ہوا انسان، تھکا مادہ انسان، چاہے وہ کتنی تھکان کیوں نہ ہو، اللہ نے نیند کے اندر وہ غیر معمولی کیمیائی تاثیر رکھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے اس کی ساری تھکان کو نیند کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک انسان کی رات کا تصور کیجیے، اور ایک کسان کی صبح کا تصور کیجیے۔ کسان جس رات کو گھر آتا ہے، کسان جب رات کو گھر آتا ہے کس حالت میں آتا ہے، بستر پہ جب سوتا ہے کس حالت میں سوتا ہے۔ صبح سے شام تک دھوپ میں تھکا ہوا انسان، بدن تھکا ہوا، جسم تھکا ہوا، اعضاء تھکے ہوئے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا، نہ پیر چل سکتا ہے، نہ ہاتھ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، نہ دماغ کوئی چیز سوچ سکتا ہے، بس اسے نیند چاہیے ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہی تھکا مادہ انسان جو اس حالت میں سوتا ہے کہ اس کا سارا بدن تھکن ہے، سارا بدن تھکن سے چور تھا، لیکن اس کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ صبح جب وہ جاگتا ہے طبیعت میں عجیب نشاط، عجیب چستی، عجیب طرح کی پھرتی، ایسا نشاط وہ اپنی طبیعت میں محسوس کرتا ہے۔ پیر پھر سے چلنے کے لیے تیار، ذہن پھر سے تھکنے کے لیے تیار، ہاتھ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار، جسم پورا کا پورا اپنی تھکان بھول چکا ہوتا ہے۔ ہر صبح ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش۔ اس لیے صبح کو حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شام جب ہم سوتے ہیں، سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے سونے کو موت سے تعبیر کیا گیا، بسمک اللہم اموت، لیکن صبح کو جاگنے کو موت اور زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا اور زندگی عطا کی۔ واقعتاً ہر صبح ایک نئی زندگی ہے کہ رات کی نیند میں
گزشتہ کل کی تھکان کو کل کا سبق بنا ڈالا، ماضی کی داستان بنا ڈالا۔ اب ہم پھر سے محنت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ چین سکون کی اگر بات کریں، انسان کی یہ نیند انسانی زندگی میں سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں آپ کو ملیں گی جنہیں اللہ نے نیند کے ساتھ اور رات کے سکون کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عجیب طرح کا سکون اللہ نے رکھا ہے اس نیند کے اندر۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، 373 کے مقابلے میں 1000 کافر ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حوصلہ فراہم کرنے کے لیے، نفسیاتی طور پہ انہیں مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے کچھ نصرتیں آئیں، مدد آئیں، کچھ شکلوں اور صورتوں میں آئی۔ اس میں سے ایک شکل یہ بھی اللہ نے 313 جو صحابہ تھے سب پہ لڑائی سے قبل تھوڑی دیر کے لیے نیند کو طاری کر دی۔ سورہ انفال میں دیکھیے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الرجس الشیطان۔ اللہ نے صحابہ کو سکون فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ مضبوط ہو کر لڑے۔ تو اس طرح سے حضرات نیند راحت کا ذریعہ ہے، سکون اور چین کا سامان ہے۔ جن کی نیند اچھی ہوتی ہے، جن کی نیند کا نظام صحیح ہوتا ہے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔ آج کا انسان اگر چین کا متلاشی ہے، چین و سکون اس کی زندگی میں مفقود ہے، تو اس کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج رات کو اس کا حق ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو کہاں سے ایسے شخص کی زندگی میں سکون آئے گا؟ تو نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، ایک امیر سے امیر، ایک مالدار سے مالدار انسان کو غریب کی کسی نعمت پہ زیادہ سے زیادہ رشک آتا ہے تو وہ غریب کی نیند ہے۔ ایک طرف ٹیبلٹ کھا کر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس غریب کو دیکھو جھاڑ کے نیچے سو جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں میں سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انہی سب مضامین کو قرآن مجید کی 10 آیتوں میں بیان کیا کہ نیند تمہاری زندگی کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس کرو اور اس نعمت کی شکر گزاری کرو۔ اللہ نے کہا، هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، اور دن کو دوبارہ جی اٹھنے کا موقع بنایا۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرتا ہے انسانوں سے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اے پیغمبر، پوچھئے ان کافروں، ان مشرکوں سے، اگر اللہ تم پر مسلسل دن ہی دن کر دیتا، رات نہ آتی، سورج کبھی ڈوبتا ہی نہ، تمہارے ان جھوٹے خداؤں میں سے کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس رات کو لا سکے جس رات میں تم سکون پا سکو؟ کتنی بڑی نعمت ہے
یہ رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات اور دن کو نظام اور اپنی رحمت کا بہت بڑا مظہر قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی رحمت ہے تم پہ، اللہ کی مہربانی ہے تم پر کہ اس نے تمہارے لیے رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کا نظام بنایا تاکہ رات آئے تو سکون حاصل کرو، دن آئے تو اٹھ کر زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے تگ و دو کر سکو۔ اسی لیے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزاری کر سکو۔ حضرات، نیند موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہے، وفات سے پہلے وفات کی ایک ادنا سی مثال ہے، اسی لیے نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ نیند موت کی ایک شکل ہے، نیند موت کی ایک بہن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سوتا ہے نہ تو گویا اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی روح قبض ہوتی ہے، اور انسان جب جاگتا ہے تو اللہ گویا اسے اٹھا رہا ہے۔ حضرات، کتاب و سنت میں نیند کے حوالے سے بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں۔ سوتے تو ہم سب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہی کہ جلدی سونا چاہیے، عشاء کے بعد سونا ہے۔ پیارے نبی کا معمول تھا کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، پیارے نبی کا معمول تھا کہ عشاء سے پہلے سونے کو آپ ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد کسی بھی قسم کی بات چیت اور گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ اس سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، دیکھیے تہجد کے لیے اٹھنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور دیکھیے کہ نماز فجر کے لیے جاگنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ پہلا ادب ہے عشاء فوری سونا، اور دوسرا ادب ہے سونے سے پہلے وضو کر کے سونا۔ باوضو سونا، باوضو سونے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی پریشان کن خواب ایسے ویسے جو شرارتیں جو شیطان نیند کی حالت میں انسان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، باوضو سونے سے انسان ان شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ محترم حضرات، تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھے۔ کیوں کا جواب صحیح مسلم کے ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ کا نام لے کر گھر میں جاتا ہے، اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا، اس گھر میں اب نہ تو ہمارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ اس گھر میں ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہے۔ یہ آدمی گھر میں داخل ہوا تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوا، کھانے کے لیے بیٹھا تو اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا۔ اب یہاں کھانے کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی گھر میں داخل ہوں اور اللہ کا نام نہ لیں تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، چلو چلو اچھا ہوا، رہنے کو تو ٹھکانہ بھی مل گیا۔ اور اگر آدمی کھانا کھانے کے ٹائم بھی بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام لے کر نہ کھائے،
ایسے ہی کھانا شروع کر دے، بھوکا پیاسا ہوا آیا ہے، بیوی نے کھانا سامنے رکھ دی، پھٹافٹ شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، بڑا اچھا ہوا، رہنے کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ یعنی آدمی کھانے میں شیطان شامل اپنے کر لیتا ہے اور آپ کے گھر میں شیطان کا ڈیرا بھی ہو گیا۔ لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں معمول بنائیں کہ گھر میں جب بھی جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کھانا جب بھی کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ چوتھا کام، مغرب کے ٹائم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو اپنے گھر سے باہر نہ بھیجیے۔ جب بالکل مغرب کا ٹائم آ جائے تو ان کو گھر میں لے آئیں۔ کیوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتہن اللیل او جنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب رات قریب آ جائے یعنی مغرب کا ٹائم ہو جائے یا سورج ڈوبنے لگے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو سمیٹ لو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو گھر میں لے آؤ۔ کیوں؟ فإن الشیاطین تنتظر حینئذ، اس لیے کہ شیطان اس وقت گھومتے رہتے ہیں۔ فإذا ذهب صائت من العشاء، جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے، نماز وغیرہ ہو جائے، تھوڑا سا عشاء کا ٹائم آ جائے، اب اس کے بعد آپ کے بچے کہیں جائے، اتنی دیر کے لیے بچوں کو گھر میں سمیٹ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَغْلَقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور گھر میں رات میں سونے کے وقت جب جاؤ تو دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو۔ وَاطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے چراغ کی بتی کو بجھاؤ تو اللہ کا نام لے کر بجھاؤ۔ وَأَوْقِدْ شَقَّاءَكَ، اور اپنے پانی پینے کی برتن کو ڈھانپ دو تو اللہ کا نام لے کے۔ وَخَمِّرْ عِنَاءَكَ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اور اپنے برتن کو کسی چیز سے ڈھانپ دو، چاہے کسی بھی چیز سے ڈھانپو، برتن کو کھلا ہوا مت چھوڑو، برتن کو کھلا ہوا رکھنے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات میں سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے۔ فقرأ آیت الکرسی، جب تم رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سو گے، فلا یزال علیک من اللہ حافظ، تو رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ولا یقربک الشیطان، اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ جب آدمی سوتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، معوذتین پڑھ کے سوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورۃ الملک پڑھ لیا کرتے، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کر سوتے، اور بھی دیگر مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سوئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان ساری پریشانیوں اور شیطانوں کے وسوسہ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، آداب نیند میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ نے حکم دیا بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ بستر کو جھاڑنا بھی جو مسنون ہے، اس طرح سے سوتے ہوئے دائیں پہلو سونا، دائیں کروٹ سونا، اور اپنی ہتھیلی پر اپنے گال کو رکھنا، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہیں۔ اور جب ہم سوتے ہیں تو رات میں بڑے شر ہوتے ہیں، جنات اور شیطان کا بڑا پھیرا ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں شیطان انسان کے ساتھ بڑا کھلواڑ کرتے ہیں، ڈراؤنی خواب دکھتا ہے
کبھی انسان کے سینے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انسان خوف زدہ ہو کے جاگ جاتا ہے۔ پیارے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر اس طرح کہ کبھی خوف زدہ ہو جاؤ، آنکھ کھل جائے تو فوراً یہ دعا پڑھ لو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ پڑھ لینے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں، انسان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رات میں کسی کی نیند کھل جائے اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ شخص یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر پڑھنے کے بعد جو دعائیں بھی آپ کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرات، یہ سب آداب ایسے ہیں، اگر رات میں ان آداب کا خیال کرے، ان آداب کی روشنی میں ہماری راتیں گزریں گی، ہمارا سونا باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، ہم بری خواب سے محفوظ رہیں گے۔ ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے، ایک مومن کا سونا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا ذکر کر کے سوتا ہے، وہ اللہ کا کلام پڑھ کے سوتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں مانگ کے سوتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی نیند بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آپ سوتے ہیں، آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آپ کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کا دن جس طرح شریعت کے سائے میں گزرتا ہے، آپ کی رات بھی شریعت کے سائے میں گزرتی ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے دعائیں پڑھی ہے، آپ نے وضو کیا ہے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ جس کی زندگی میں قیلولہ کی نیند ہو، ان کے لیے رات میں تہجد میں جاگنا آسان ہوتی ہے، اور ان کے لیے نماز فجر میں جاگنا آسان ہوتا ہے۔ اگر دوپہر میں سونے کو آپ معمول بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے لائف میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں اس کا غیر معمولی اثر نظر آئے گا۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری تعلیمات ہیں جو نیند کے حوالے سے کتاب و سنت میں دی گئی ہیں، ہمیں ان تعلیمات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اصل جو ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس باتیں تو بہت ہیں لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم گفتار کے غازی تو ہو گئے لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والے کو ان آداب کا، ان احکامات کا اور ان تعلیمات کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔